بسم اللہ الرحمن الرحیم السراجی جزو دوم باب و مخارج الفروج ہے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حصہ نکال لیں گے، 3 مزید اصول پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب پہلے کا نصف دوسرے کے تمام کے ساتھ یا بعض کے ساتھ مل جائے تو 6 سے مسئلہ آئے گا، اور جب ربع دوسرے کے تمام یا بعض کے ساتھ مل جائے تو 12 سے مسئلہ آئے گا، اور جب سمن دوسرے کے تمام یا بعض کے ساتھ مل جائے تو 24 سے مسئلہ آئے گا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ مسئلہ تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ جب ایک ہی مسئلے کے اندر ایک ہی قسم میں سے 2 یا 3 حصے آ جاتے ہیں تو جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا اسی کے ہم مدد سے آپ مسئلہ نکالیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ جب 2 یا 3 آ رہے ہیں ذوالفرض والے حصے، لیکن وہ ایک ہی قسم میں سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ دونوں قسموں سے ملا جلا کر آ رہے ہیں، تو آپ مسئلہ کیسے نکالیں گے؟ تو اس کے بارے میں 3 اصول ہیں۔ اس میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر نصف، پہلی قسم میں سے جو نصف ہے وہ دوسری قسم کے تمام کے ساتھ آ جاتا ہے یا بعض حصوں کے ساتھ جمع ہو تو آپ مسئلہ 6 سے نکالیں گے، اور اگر پہلی قسم میں سے ربع دوسری قسم کے کل حصوں میں سے یا بعض حصوں کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ آپ 12 سے نکالیں گے، اور اگر پہلی قسم میں سے سمن دوسری قسم کے تمام یا بعض حصوں کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ آپ 24 سے نکالیں گے۔ دیکھیں، جو پہلا اصول ہم نے پڑھا ہے کہ نصف قسم ثانی کے بعض سے یا تمام کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ 6 کے ساتھ بنے گا۔ اس کی کچھ مثالیں میں لے کر آیا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلی مثال دیکھیں، جس میں فوت ہونے والی عائشہ ہے، اس کے ورثاء میں ایک خاوند ہے اور 2 اس کی اخیافی بہنیں ہیں اور ایک چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو تو پھر میت کے خاوند کو ملتا ہے نصف حصہ، تو یہاں پر خاوند کو ملے گا نصف، اور 2 اللاتی بہنیں ہیں، ان کو ملے گا ثلث، اور چچا ہے، یہ چچا ہوگا عصبہ۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو جو نوع اول ہے، نوع اول میں سے نصف ہے اور نوع ثانی میں سے ثلث ہے، تو نوع اول میں سے نصف نوع ثانی کے ثلث کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصف اگر قسم ثانی کے بعض کے ساتھ آ جائے یا تمام کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا، لہذا آپ یہاں پر مسئلہ بنائیں گے 6 سے۔ 6 کا نصف 3 حصے دے دیں گے آپ میت کے شوہر کو، اور اسی طریقے سے 6 کا ثلث 2 حصے دے دیں گے آپ اس کی اخیافی بہنوں کو، بچنے والا ایک حصہ وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا۔ تو یہاں پہ نصف قسم ثانی کے ثلث کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں جس کے اندر نصف ثلثان کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میت ہے زاہدہ، اس کے ورثاء میں ایک شوہر ہے، اس کو ملے گا نصف کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو ملے گا ثلثان۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے نصف ہے اور قسم ثانی کے ثلثان کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، مسئلہ یہاں پر بھی 6 کے ساتھ آئے گا۔ 6 کا نصف 3 حصے مل جائیں گے شوہر کو، اور 6 کے ثلثان 4 حصے مل جائیں گے حقیقی بہنوں کو۔ لیکن جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 اور 3 یہ تو 7 حصے بن رہے ہیں جبکہ ہم نے مسئلہ 6 سے نکالا ہے، تو اب یہاں پہ اول ہوگا، اول کی وجہ سے آپ اس کو 7 کر دیں گے۔ وہ اول کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پہ نصف ثلثان کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، یہاں پر نصف جمع ہو رہا ہے ثلث کے ساتھ، دونوں صورتوں میں مسئلہ 6 کے ساتھ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر نصف سدس کے ساتھ جمع ہو جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ مثال کے طور پہ میت ہے شاہد، اس کے ورثاء میں ایک والدہ ہے، اس کو مل جائے گا سدس چھٹا حصہ، بیٹی ایک ہے، اس کو ملے گا نصف، اور چچا ہے تو چچا ہوگا عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نصف سدس کے ساتھ جمع ہو گیا ہے تو مسئلہ یہاں پر بھی 6 کے ساتھ ہی آئے گا۔ 6 کا سدس ایک حصہ مل جائے گا والدہ کو، اور 6 کا نصف 3 حصے مل جائیں گے بیٹی کو، اور جو باقی بچنے والے 2 حصے ہیں وہ مل جائیں گے چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو نصف ثلث کے ساتھ ہو تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ، نصف ثلثان کے ساتھ ہو تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ، نصف سدس کے ساتھ ہو تو تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر نصف ثلث اور ثلثان دونوں کے ساتھ آ رہا ہو تو تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ مثال کے طور پہ میت ہے ناصرہ، اس کے ورثاء میں ایک شوہر ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں۔ اب میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو ملتا ہے نصف دے دیں گے آپ شوہر کو، حقیقی بہنیں 2 ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان، اور اخیافی بہنیں 2 ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث۔ تو یہاں پہ دیکھیں نصف ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو رہا ہے جو کہ قسم ثانی ہے، مسئلہ یہاں پر 6 کے ساتھ ہی آئے گا۔ 6 کا نصف 3 مل جائے گا شوہر کو، اور حقیقی بہنیں 2 ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان یعنی 4 حصے، اور اخیافی بہنیں 2 ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث یعنی 2 حصے۔ لیکن یہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 4 اور 2 6 اور 3 9 ہیں، جبکہ کل حصے ہمارے پاس 6 ہیں تو ہم اس کو 9 بنا دیں گے۔ وہ 9 بنائیں گے اول کے طریقے پر، وہ اول کا طریقہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے باب کے اندر پڑھ لیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ نصف ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو رہا ہے
تب بھی آپ نے مسئلہ 6 کے ساتھ ہی نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے نصف اگر سلوسان اور سدس کے ساتھ جمع ہو جائے تو تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ مثال کے طور پہ میت ہے عابدہ، اس کا ایک شوہر ہے زوج، اس کی اولاد نہیں ہے، لہذا شوہر کو مل جائے گا نصف، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا سلوسان، اور والدہ ہے تو والدہ کو مل جائے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے سلوسان اور سدس کے ساتھ آ رہا ہے تو تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ 6 کا نصف 3 مل جائے گا شوہر کو، اور 6 کے سلوسان 4 حصے مل جائیں گے حقیقی بہنوں کو، اور 6 کا سدس 1 حصہ مل جائے گا کس کو؟ والدہ کو۔ تو مسئلہ یہاں پر بھی گڑبڑ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ 4 اور 1 5، 5 اور 3 8، تو کل حصے 8 بن رہے ہیں، جبکہ ہم نے مسئلہ 6 کے ساتھ نکالا ہے، تو اول کے طریقے پر آپ اس کو 8 کر دیں گے۔ وہ کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے باب کے اندر پڑھیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر نصف سلوسان اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تو تب بھی مسئلہ آپ 6 کے ساتھ ہی نکالیں گے۔ ایک اور مثال دیکھ لیں جس میں نصف سلس اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میت ہے زینب، اس کا ایک شوہر ہے، اولاد نہیں ہے، لہذا اس کو مل جائے گا نصف، اور اس کی 2 بہنیں ہیں، میں نے یہاں پہ حقیقی بہنیں، حقیقی نہیں بلکہ صرف اخیافی بہنیں ہیں، 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا سلس، اور ایک میت کی والدہ ہے، اس کو مل جائے گا سدس۔ تو یہاں پہ دیکھیں نصف سلس اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ نکالیں گے۔ 6 کا نصف 3 حصے دے دیں گے شوہر کو، اور 6 کا سلس 2 حصے مل جائیں گے کس کو؟ اخیافی بہنوں کو، 3 اور 2 5 ہوگے، اور 6 کا سدس 1 حصہ مل جائے گا والدہ کو۔ تو خلاصہ یہ کہ نصف سلس اور سدس کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف سلوسان اور سدس کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف سلوسان اور سلس کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف سلس کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف سلوسان کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف سدس کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، اور اگر نصف سلس سلوسان اور سدس تینوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ مسئلہ 6 کے ساتھ نکالیں گے۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیں، جیسا کہ میت ہے ختیجہ، ایک اس کا شوہر ہے، اولاد نہیں ہے، اس کو مل جائے گا نصف، والدہ ہے، والدہ کو مل جائے گا سدس، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا سلوسان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا سلس۔ تو یہاں پہ دیکھیں نصف سدس سلوسان اور سلس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ ہی آئے گا۔ 6 کا نصف 3 مل جائے گا شوہر کو، اور 6 کا سدس 1 مل جائے گا والدہ کو، 6 کا سلوسان 4 مل جائے گا حقیقی بہنوں کو، اور 6 کا سلس 2 مل جائے گا اخیافی بہنوں کو۔ لیکن یہ پورا نہیں ہو رہا، پورا اس طریقے سے نہیں ہو رہا، 2 اور 4 6، 6 اور 1 7، 7 اور 3 10، تو یہاں پر اول کے طریقے سے اس کو 10 کر لیا جائے گا۔ وہ اول کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے باب کے اندر پڑھیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرماتے ہیں کہ اذا اختلط النصف من الاول، نوع اول میں سے نصف، کیونکہ دیکھیں جو نوع اول تھی اس میں کل 3 تھے، نصف، ربع اور سمن، اور نوع ثانی میں کیا تھا؟ سدس، سلس اور سلوسان۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ نوع اول میں سے نصف بکل ثانی، نوع ثانی کے تمام کے ساتھ مل جائے، سدس بھی ہو، سلس بھی ہو، سلوسان بھی ہو، فہو من ستۃ، تو مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ یہ مثال ہے، نصف سدس سلوسان اور سلس سب کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، مسئلہ ہم نے 6 سے نکالا۔ او ببعضہ، اور اگر قسم اول میں سے نصف قسم ثانی میں سے بعض کے ساتھ مل جائے تو بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ بعض کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ نصف اکیلے سدس کے ساتھ مل جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ہے یہ، اکیلے سلس کے ساتھ مل جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ہے یہ، اکیلے سلوسان کے ساتھ مل جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ہے یہ، یا اسی طریقے سے جو نصف ہے سلس اور سلوسان کے ساتھ مل جائے، اس کی مثال ہے یہ، تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اسی طریقے سے نصف سلوسان اور سدس کے ساتھ مل جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ہے یہ، اسی طریقے سے نصف سلس اور سدس کے ساتھ مل جائے، اس کی مثال ہے یہ، تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ فرما رہے فہو من ستۃ، ان تمام صورتوں کے اندر مسئلہ 6 سے آئے گا۔ ساری کی ساری مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔